الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد. یہاں اللہ کی قدرتیں بیان کی جاتی ہیں کہ چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے نہیں تھے، ان کی باتوں پر وہ نہیں کرتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے ان کو کہ یہ معجزات کا مطالبہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ دے بھی دیے جائیں تو یہ مانیں گے نہیں، جو جیسے اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. پھر اللہ اپنے علمی قدرت، اللہ یعلم، علمی کمال یہاں ظاہر کہ اللہ جانتا ہے ما تحمل، حمل یحمل کے معنی اٹھانا، کلو ہر ایک، انسا مادہ مؤنث. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، جو مادہ جو حمل اٹھائے رکھتی ہے اللہ وہ جانتا ہے. جو حمل جو مادہ اٹھائے رکھے ہوئے اللہ اس کو جانتا ہے. وما تغیظ الارحام، غاز یغیظ وغیظ الماء میں پڑھا تھا آپ نے، کم ہونا، خشک ہونا، چھوٹا ہونا، اس معنی میں آتا ہے. ازداد باب افتعال سے زیادہ ہونا، یہ لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے. وما تغیظ الارحام، اور جو کمی کرتا ہے رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتا ہے، یعنی رحم میں جو کمی ہوتی ہے یا بیشی ہوتی ہے، رحم میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ. وکل شیء، اور ہر چیز، عندہ، اس کے ہاں، بمقدار، اپنے مقررہ اندازے میں ہے، قدر سے ہے، مقرر کیا ہوا اندازے کے مطابق ہے. یعنی کوئی چیز بغیر اندازے کے یوں ہی نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے اللہ کے ہاں، اس قاعدے اور قانون کے مطابق ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو یہاں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض میں وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، یہ ان مفاتیح الغیب 5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ جانتا ہے نا. لیبارٹری والے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ہے نا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے، اور مؤنث ہے، مذکر ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، وہ تو بتاتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ کہ وہاں یورین کا ٹیسٹ لیتے ہیں، بلڈ کا بھی لیتے ہیں، بلڈ کا بھی ہوتا ہے نا.
ہاں الٹرا ساؤنڈ اور یورین کے ٹیسٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ سمجھے بغیر اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے. اور کل پرسوں ہی جو تعزیتی محفلیں لگتی ہیں اس میں ایک بحث چلی, وہاں یہ بات چلی اور ایک نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ اب غائب نہیں ہے, یہ پہلے غائب تھا اور اب یہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں, لیبارٹری میں سب کچھ ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے عام طور پر ان ایسی محفلوں میں, ان محفلوں کے بارے میں وہ کر دوں کہ ان محفلوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے بحث برائے بحث کرتے ہیں. کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے بحث نہیں ہوتی. وہ اگر چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے بحث ہو تو وہ مفید بحث ہوتی ہے. اس میں ہر ایک اپنی اپنی معلومات شیئر کرتا ہے, پھر کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے. جہاں بحث برائے بحث ہو تو ایک بحث کرتا ہے, دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. اب جس کے پاس جواب ہے اس کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا. پھر جو یا تو خاموشی رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور پھر کہتے بھی ہیں کہ دشمن و دشارتم نہ در, تو ایسی بات ہے وہ خاموش رہنا پڑتا ہے پھر وہاں, کیونکہ بحث کا آپ کو موقع دیا ہی نہیں جاتا وہاں. وہ تو ان کی اپنی وہ ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے, مؤنث یا مذکر, ان لیبارٹری ٹیسٹوں میں تو تخمینے اور اندازے ہی ہوتے ہیں. اندر سے تو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہو. ایسا کبھی ہوا ہے ہاں کہ آدمی کو ٹیسٹ دیا اور بتا دیا کہ لڑکا ہوگا اور بعد میں جب بچہ ہو گیا تو وہ لڑکی ہو گئی. وہ لڑائی کے لیے بھی آ گئے کہ بھائی اپنے وہ لڑکا لڑکی کیسے بن گئی. یہ اندازے اور تخمینے. اگر یہ کوئی اچھی لیبارٹری ہو اور ایسا کچھ ہو کہ بالکل ہی 100% کا اس کا دعویٰ ہو تو اس سلسلے میں چند باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ غیب کو جانتا ہے, یہ غیب کی باتوں میں سے. اور غیب کہتے ہیں حواس خمسہ سے جس کا ادراک نہ ہو سکے اس کو غیب کہا جاتا ہے. نہ آنکھ سے, نہ زبان سے, نہ کان سے, یعنی حواس خمسہ جو ہیں ان سے آدمی ادراک نہ کر سکے. اب جنین بننے کے بعد اس کو آلات کے ذریعے اگر دیکھا جاتا ہے تو واقعی وہ غیب تو نہیں رہا, وہ تو چیز وجود میں آ گئی ہے. اس کے بعد اس کو دیکھا ہے اور اللہ اس سے پہلے ہی جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ اللہ اس سے پہلے ہی اس کو جانتا ہے کہ اس میں مذکر ہے یا مؤنث. چنانچہ قرآن پاک ہی میں سورہ آل عمران میں غالباً حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے تو وہاں پھل فروٹ پڑا ہوا دیکھا تو کہ انا لکی ھذا, یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ من عند اللہ, وہ اللہ کی طرف سے آ گیا. تو پھر جو واقعہ لمبا ہے اور پھر کہا کہ اس حالات کو دیکھ کر پھر اس نے بھی اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے بیٹا دے. تو اللہ نے دعا قبول کی, فرشتے نے بشارت دی اور کہا کہ تمہیں بیٹا دیا جائے گا, اور اس کا نام بھی رکھا کہ یحییٰ اس کا نام, اسم ہو یحییٰ. تو یہ واقعہ بھی بتایا کہ بھائی اب ماں کے پیٹ میں آیا ہی نہیں ہے لیکن اسی وقت بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو جنین بننے سے پہلے جانتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. یہ تو بات ہوئی لڑکا اور لڑکی ہونے کی. قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ذرا اس کو بھی ذرا غور سے اگر ہم دیکھیں, ما تحملو, ماں کا لفظ ہے, من کا لفظ نہیں ہے. من یہ کس لیے ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. اگر یہاں من کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مؤنث مذکر ہونے کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے نا. ماں کہا, ماں اس میں موصول عام ہے, یہ مذکر ہوئے مؤنث ہے, موٹا ہے دبلا ہے, مریض ہے صحت مند ہے, یا جس قسم کا بھی ہے, یا صرف
ہاں سعید ہے شقی ہے، نیک بخت ہے یا کم بخت ہے، یہ ساری چیزیں، اس کی کیفیات، اس کی مقدار، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ کیا لیبارٹری یہ سب کچھ بتا سکتی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو کالا ہوگا یا سفید ہوگا، یہ بچہ پیدا ہوگا تو نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ بچہ موٹا ہوگا تازہ ہوگا، دل کی اس کی بیماریاں ہوں گی نہیں ہوں گی، کب مرے گا، کتنا عرصہ رہے گا، کتنا عرصہ نہیں رہے گا، کتنا کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا، یہ جب دنیا میں آئے گا تو ملازمت کرے گا کہ نہیں کرے گا، کاروبار کرے گا کیا، یہ ساری چیزیں لیبارٹری تو نہیں بتا سکتی نا، ماں میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ بھی ہے، وہ بتا دیا پہلے کہ اب یہ چیز جو پیٹ کے اندر آ گئی ہے، تو جب آلات کے ذریعے ہم نے دیکھا تو یہ آلات کے ذریعے دیکھنا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی غیب نہیں ہے، اب مشاہدے میں آ گیا، یہ غیب نہیں ہو، ادراک ہو گیا نا حواس خمسہ کے ذریعے، تو غیب نہیں رہا یہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس سلسلے میں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو اٹھائے رکھتی ہے ہر ایک مادہ، جو حمل اٹھائے رکھتی ہے ہر ایک مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کم کرتی ہے رحم کی جمع ہے وہ جگہ مؤنث کسی مادہ کے پیٹ میں، وہ جگہ جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، وما تزداد، اور جو کچھ وہ زیادہ، یہ کمی اور بیشی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں، سارے ہی مراد ہیں کہ کمی بیشی کا مطلب اس حمل میں کمی بیشی ہے، کمی بیشی سے مراد یہ ہے کہ مدت میں کمی بیشی ہے کہ بھئی 7 مہینے میں ڈیلیوری ہوگی یا 9 مہینے میں ہوگی، سال میں ہوگی 1.5 سال میں ہوگی، ایسا بھی ہوتا ہے نا، 2 سال میں بھی ہو جاتی ہے ڈیلیوری، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یا اس سے پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پریمیچور ڈیلیوری ہوگی، ہاں یہ بھی، ہاں ورشن وہ ہو جائے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں یہ سب کچھ ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور اللہ کے ہاں سب کچھ، سب چیز مقررہ اندازے کے مطابق ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کب حمل ٹھہرنا ہے، کب اس کی ڈیلیوری ہونی ہے اور کس انداز سے ہونی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ رحم میں اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی خوراک سب کچھ مہیا ہو، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے عورت کی، تو اس سے اس میں کچھ کمیاں بھی آ جاتی ہے، تو جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا ہے۔ غیب کا بتا دیا کسے کہتے ہیں، وہ چیز جو حواس کے ذریعے جن کا ادراک نہ ہو سکے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ ہم یہ حواس تو ہمارے لیے ہے، یہ حواس تو ہمارے لیے ہے، اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ والشہادہ، جو حاضر ہے، جو غائب ہے جو حاضر ہے، غیب ہے جو حاضر ہے۔ الکبیر، بلند ذات ہے اس کی، بڑی ذات والا۔ المتعال، تعالی یا تعالی سے متعال، اس میں فاعل کا صیغہ، بلند شان والا، بڑی ذات ہے اس کی، بلند شان والا ہے۔ سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو اسر یور اسرار کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، اسرار سر سے، سر چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اسرار چھپ کے بات کرنا، اسر القول، جو چھپ کے بات کرے، ومن جہر، جہر یجہر کے معنی ظاہر کرنے کے معنی، من جہر القول بہ، با صلہ اس کا آتا ہے کہ اس کو زور سے کہنے کے معنی، من جہر بہ القول، جو زور سے بولے، کوئی چپ کے سے بولے، یا جو کوئی آہستہ آہستہ بولے، ومن، اور وہ ہوا مستخفن، استخف باب استفعال سے کے معنی ہوتے ہیں چھپنے کا، خفیون سے، خافا واو سے ہے چھپنے کے معنی میں آتے ہیں، مستخفن باللیل، جو رات کو چھپتا ہے، وسارب بالنہار، سربا یسرب کے معنی ہوتے ہیں، یہ اصل میں اونٹوں کے چلنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر یہ
انسانوں کے تیز تیز چہل قدمی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کہ وسارب بالنہار یا چل پھرتا ہے دن کے وقت. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے برابر ہیں, ہمارے لیے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ یہ اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ بھائی تم لوگ ان چیزوں کے محتاج ہو. اندھیرے میں تمہیں نظر نہیں آتا, روشنی میں تمہیں نظر آتا ہے, حواس سے تم اندازہ لگاتے ہو, ادراک کرتے ہو. حواس نہ ہو تو کچھ بھی ادراک نہیں ہوتا. یہ ساری ان چیزوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. دن کو چلے رات کو چلے, چھپ کے کرے ظاہراً کرے, آہستہ بات کرے زور سے بات کرے, رات کو چھپے دن کو پھرے, یہ سب چیزیں اللہ کے لیے تو ایک ہے, برابر ہے, سوا برابر ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کیا ہیں؟ برابر ہے. لہو معقبات, اس کے لیے, لہو میں اس انسان کے لیے مراد ہے معقبات. عقب یعقب تعقیب کے معنی ایک دوسرے کے پیچھے کے آنے میں آتا ہے. معقب اس کا اس میں فاعل کا صیغہ ہے, معقبات اس کی مؤنث, معقبات اس کے جمع مؤنث. معقبات پھر اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہے. تو یہاں احادیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے جماعتیں دو مقرر کی ہیں. ایک صبح کے وقت آتی ہے اور پھر اس کی ڈیوٹی شام کو ختم ہو جاتی ہے, وہ چلی جاتی ہے. یعنی ان کا تبادلہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے. یہ انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. حفظتن کا لفظ آیا دوسری جگہ قرآن میں کہ 21ویں پارے میں آتا ہے حفظہ, ان کے لیے حفظ, محافظ, پہرے دار. اس لیے معقبات کا ترجمہ بھی پہرے داروں سے کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا راستے میں چلتے چلتے بال بچ گیا. یہ بال نہیں بچتا, اللہ نے بچا لیا, کیونکہ اللہ نے اس کے لیے معقبات رکھے ہیں, حفظہ رکھے ہوئے ہیں, پہرے دار رکھے ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کا, تو یہ ہاتھ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں. پھر وہ جا کے بال نہیں بچتا, پھر وہ بال نہیں بچتے مر جاتا ہے. اب ہاں, وہ بچتے بچتے مرتا ہے. کوئی مرتے مرتے بچتا ہے, کوئی بچتے بچتے مرتا ہے. تو یہ اصل میں ان حفظہ اور معاقبات کو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. لہو معاقبات, اس کے لیے پہرے دار ہیں, من بین یدیہ, یدن ہاتھ کو کہتے ہیں, یدین دو ہاتھ, ہی کی طرف اضافت ہو گئی تو نون گر گیا, یدیہ ان کے ہاتھوں کے سامنے, مطلب سامنے سے, اس کے سامنے سے اس کی ہیں معاقبات. ومن خلفہ, اور اس کے پیچھے سے ہیں, یحفظونہ من امر اللہ, من سببیہ ہے با کے معنی میں, بامر اللہ, اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ, اللہ کے, تو ان کے لیے پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں, سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تبدیل نہیں کرتا حالت ما, وہ چیز, بقوم جو کسی قوم میں ہے, یعنی وہ حالت مراد ہے یہاں, وہ حالت نہیں بدلتا کسی قوم کی, حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ بدل نہ دیں خود اپنے حالت کو. خدا اس قوم کی حالت نہیں کیا ہاں نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. ہاں, لیکن وہاں تو عموماً اس کو, اس شعر کا بھی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ انسان کی حالت خراب ہو تو ٹھیک اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود ٹھیک کرنے کی, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح بات ہے, لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں. یہاں سے تو پیچھے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے بھی سب کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن یہ اس وقت جب یہ بندہ خود ایسے نافرمانی کے حالات میں آ جاتا ہے کہ ان مواقبات کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو یہاں سے مراد ہے کہ اچھے حالت میں اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے, لیکن اس اچھے حالت کو اس کی اعمال کی وجہ سے برے حالات میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ یہ خود برائی کی طرف نہیں جاتا. اور وہ بھی صحیح ہے کہ اچھائی برائی کی حالت سے بھی اچھائی کی طرف کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ اچھے حالات کی طرف اسی وقت لے جایا جاتا ہے جب اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے. تو اللہ اس طرف بھی مطلب ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے اللہ رب العزت.
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. یہ علامہ اقبال کا شعر. اچھا مولانا ظفر اللہ خان صاحب کا ہے یہ. اچھا ویسے یہ اقبال بہت بڑے شاعر. چلو یہ پھر بات موضوع بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ٹالنے والا. رد یرد کے معنی لوٹانے کے معنی آتے ہیں. مرد اس میں مصدر میمی ہوگا، تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا. وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ، اور نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے لیے من وال کوئی بچانے والا. ٹھیک ہے، صحیح ہے.